پچھلی بار کی حاضری کے بعد غلط فہمیاں تو خیر لوگوں نے پھیلائی تھی، لیکن ماشاءاللہ اس بار حاضری ہوئی، سبز گنبد کے سائے میں حاضری ہوئی، مسجد نبوی شریف میں حاضری ہوئی، تو یہ سب بس غلط فہمیوں پر کام جنہوں نے غلط فہمی پھیلائی اور سوشل میڈیا پہ پھیلائی ان پر واجب ہے کہ وہ اب اعلان کرے اپنی توبہ کا. نہیں واجب ہے، شرن واجب ہے کہ انہوں نے غلط فہمیاں پھیلائی، جنہوں نے اور سنی سنائی بات میں آ کر بیان داغ دیا. اتنا شوق ہے یار بیان کرنے کا، یار ایک مشہور آدمی ہے یار، اور میری شہرت سیاست کے حوالے سے نہیں ہے، حکومت کے حوالے سے نہیں ہے. میں نے زندگی میں کبھی کسی وزیر اعظم یا صدر سے ملاقات نہیں کی. میں مطلب نہ یہ میرے پاس آتے ہیں نہ میں ان کے پاس جاتا ہوں. میں پاکستانی ہوں الحمدللہ، اور ویسے ساری دنیا میں ہم لوگ کام کرتے ہیں، تو میرا لین دین نہیں ہے. لیکن یہ کہ مطلب اب جب میرے نہ سیاسی آدمی نہ ارباب اقتدار میں سے ہوں، نہ میں مطلب یہ کہ حزب اختلاف میں سے ہوں، نہ کسی سیاسی پارٹی کا کوئی لیڈر ہوں، میں ایک دین کا ادنا سا خادم ہوں. اب میری بات کو اچھالنا، یہ کیا مطلب کیفیت، یہ جذبات کیا یار. الحمدللہ کیا دعوت اسلامی بے نمازیوں کو نمازی نہیں بنا رہی، سنتوں کا پابند نہیں بنا رہی، کرائم اور گناہ نہیں چھوڑا رہی یار، ماں باپ کے قدموں میں نہیں ڈال رہی سرکشوں کو. تو یار کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں بلکہ سنی کہتے ہیں، ایسے لوگ کیوں مطلب یار موقع ڈھونڈتے ہیں کہ اس کو کرو بدنام، اچھالو اس کو. میں نے کیا تمہارا بگاڑ لیا؟ کبھی یار مجھ سے مل لو یار، اگر کوئی تکلیف ہے تو مل جل کے کچھ غور کرتے ہیں، ہمارے ذمہ داروں سے مل لو، میرے بارے میں کوئی غلط فہمی وہ دور کر دیں گے. تو ایسا جھوٹ بولنا، کسی غیر مسلم کے بارے میں بھی جھوٹ بول کر اس کو بدنام کرنا، یہ کہاں شریعت اجازت دے گی آپ کو یار؟ ہمارا اسلام سچا، ہمارا خدا سچا، ہمارے مصطفیٰ سچے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمیں تو حکم ہے کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور سچائی کو تو پروموٹ کیا ہمارے اسلام نے. اور یہ کیسے لوگ ہیں یار جن کے ساتھ اچھے اچھے ٹائٹل بعض اوقات لگے ہوتے ہیں، مشہور لوگ ہوتے ہیں، بھائی خالی سنی سنائی بات میں یا پتہ نہیں کیا اٹکل سے کہ اس پہ پابندی لگ گئی ہے مدینے میں. الحمدللہ کبھی نہیں لگی. اور میرے پہلے بھی کبھی حج پر میری کوئی وہ غیر حاضریاں ہوئی ہیں، ہر سال کنٹینیو نہیں کیا، پابندی لگ گئی پابندی لگ گئی. ارے یار پھر میں چلا جاتا تھا، ناک جڑ سے کٹ جاتی تھی کہ تو چلا جا. تو کیوں یار ایسی باتیں کرتے ہو یار؟ پھر اگر اب تحقیق کی بھی کیا ضرورت ہے؟ پابندی لگی کہ نہیں لگی؟ الحمدللہ اب تک تو نہیں لگی. مطلب کام کرنے والے کرو یار، ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے. تو ہو یہی رہا ہے کہ ان سب پر جنہوں نے مجھے بلا وجہ بدنام کرنے کی کوشش کی کہ اس پر پابندی لگی ہے، پر توبہ ضروری ہے. میرا دل دکھا ہے اس سے، اور ان کو علل اعلان توبہ کرنا پڑے گا کہ قصدن نہیں کیا تھا، سنی سنائی میں آ گئے تھے. جو بھی کیا تھا سب وضاحت کرو سوشل میڈیا پر، نہیں تو آخرت میں کہیں سانو آپ کا گریبان اور میرا ہاتھ، ایسا نہ ہو جائے. یہ کیا مطلب ہے نا، جس کو جو سمجھ میں آتا ہے بدنام کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ میں ویسے یوں میری بہت مزاج نرم ہے میرا، لیکن میری یہ حکمت عملی ہے کہ اس طرح کے لوگ جو کرائم کرتے ہیں نا، اس طرح کے گناہ، وہ اللہ کرے کہ یہ ڈرے یار قیامت کے دن پکڑے گئے تو کیا ہوگا. یہ پکڑ لے گا تو میں حق تو رکھتا ہوں نا. تو یوں اللہ پاک میری وجہ سے کسی کو عذاب نہ دے، میری یہی خواہش ہے. لیکن یہ کہ میں کسی کا گناہ معاف نہیں کر سکتا. جس نے یہ گناہ کیا میں نے اپنا حق معاف بھی کر دیا، خدا کا حق تو باقی ہے نا، کہ مجھ پر جھوٹ باندھا اس پر. کیونکہ اگر کسی کا یہ بات ہوتی ہے نا، اس پر پابندی لگ گئی مدینے میں، یار وہ بدنام ہوتا ہے، ڈیگریڈ ہوتا ہے، لوگ اس پہ باتیں بناتے ہیں کہ کوئی حرکت کی ہوگی اس نے جس سے اس پر پابندی لگی ہے. طرح طرح کی بدگمانیاں اور گناہوں کے مطلب وہ سلسلے پھر بن سکتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی بھی. میں اپنی ذات کی بات نہیں، کسی بھی مسلمان کے بارے میں اگر کوئی برائی ہے بھی تو سمجھانا بھی ہے، اس کو 1 to 1 سمجھائے. یہ کیا سوشل میڈیا میں سمجھانا شروع کر دیا اور بدنام کر دیا، وہ سمجھ بھی گیا ٹھیک ہے، لیکن آپ نے تو اس کو بیچارے کو ڈیگریڈ کر دیا نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.